سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا۔ تشریف لا چکے ہیں، نعرہ تکبیر سالت سے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نبی رہے غوث اعظم، نبی رہے غوث اعظم، شہزادہ سلطان العارفین، شہزادہ سلطان العارفین، مفسر قرآن، بحر العلوم، حضرت علامہ سید محمد رضا الحق علی میشا عامری قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نبی رہے غوث اعظم، نبی رہے غوث اعظم، شہزادہ سلطان العارفین، حضرت علامہ سید محمد رضا الحق علی میشا عامری قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرأت کلام پاک کو حضرت مولانا عبد القادر شاہ واجد خطیب و امام جمعہ مسجد ماسکر بنگلور سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت جلسے کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے آقا نعمت سیدی قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی لکھی ہوئی نعت شریف پیش کرنے کے لیے عزیزم حافظ محمد عاقب عامری صلی اللہ کو دعوت دیتا ہوں۔ سلم پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان تم پر کرو قربان مدینے والے، جان تم پر کرو قربان مدینے والے، جے والے تم سا کوئی عرفان تیرے در سے حاصل ہوتا، تیرے دم سے ہے فیضان مدینے والے، پردہ کر کے یہ دکھایا کہ میں پردے میں بھی ہوں، پھر بھی ظاہر ہے تو ہر آن مدینے والے، پھر بھی ظاہر ہے تو ہر آن مدینے والے، جان تم پر کرو قربان مدینے والے، تیرے جلوے کی حقیقت کوئی تجھ سے پوچھے، تجھ سے ظاہر ہوا رحمان مدینے
تجھ سے ظاہر ہوا رحمان ہونا تیری خواہ ماں میرا رکتا ہے دفتر نعت ہے قرآن مدینے والے دفتر نعت ہے قرآن مدینے والے تو نوری میں تو اور تجھے میں خدا ملتا ہے اس کو نوری میں تو اور تجھے میں خدا ملتا ہے یہی عامر کا ہے عرفان مدینے والے یہی عامر کا ہے عرفان مدینے والے ایک ایسی شخصیت ایسے گھرانے کا چشم و چراغ جلوہ فرما ہے جن کی غلامی جن کی نسبت پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کو بھی ناز تھا اور آپ نے خود ایک جگہ لکھا کہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے جن کے نسبت پر اعلیٰ حضرت التجا کرتے ان کی غلامی کی بھیک رب کی بارگاہ سے مانگتے اس التجا اور آپ کی دعا کا کی قبولیت کا یہ اثر ہوا کہ اس گھرانے کا شہزادہ آج ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے حضرات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا حضور کی بارگاہ میں جس غوث پاک کو وسیلے کے طور پر پیش کیا اس گھرانے کا چشم و چراغ ہمارے درمیان موجود ہے ہم مفسر قرآن کو دیکھ رہے ہیں ہم بحر العلوم کو دیکھ رہے ہیں ہم شہزادہ سلطان العارفین کو دیکھ رہے ہیں اور بعض علامہ سید محمد رضا اللہ قلیمی شاہ عامری قبلہ ہیں آپ ہمارے سامنے ایک عالم ایک مقرر ایک خطیب ایک نسبت کی ہیں مگر میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ہم غوث پاک کو آپ نے دیکھ رہے ہیں حضرات آپ سنتے چلے جا رہے ہیں بہت ہی کم وقت میں ہم نے آپ کو دعوت دی جہاں جہاں تک ہمارے اشتہارات پہنچنا تھا نہیں پہنچے آپ کا آ جانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ ہمارے اعلان کے منتظر نہیں ہیں بلکہ ایک اشارہ پاتے ہی آپ حضور والا کے جلوے زیبا کے دیکھنے کے منتظر ہیں آپ کے ارشادات عالیہ سے اپنے قلوب منور کرنے کے لیے بے چین ہیں دوستو ہم جنوبی ہند کے ہیں ہمیں ناز ہے اس دھرتی پر ایسی شخصیت جلوہ کر رہے ہیں جنوب کی عظیم شخصیت ہے یہاں سے علم شمال کو جا رہا ہے یہاں سے علم بریلی تک جا رہا ہے یہاں سے علم شمال کے مدرسوں تک جا رہا ہے جہاں سے علم پھیل رہا ہو
گھر کا چشم و چراغ ہمارے درمیان ہے۔ معراج مصطفیٰ پر میں نے سرخی بنا دیا تھا، وہ میری اپنی ہمت کی بات تھی، مگر میں ویسے تو عرض نہیں کر سکوں گا۔ معراج پر جو ارشادات ہوں گے آپ سے ہوں گے، مگر آپ جو آئے ہیں حضور کے ارشادات سے اپنی معراج کرنے کے لیے آپ آئے، اپنی معراج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرات، آج کا یہ جلسہ سلسلہ عامریہ بنگلور کی جانب سے ہے اور ایک عظیم الشان جلسہ ہم تمام حضرات نے مل کر منعقد کیا ہے۔ بحر العلوم حضرت علامہ سید محمد رضا الحق علیمی شاہ عامری قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين: سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله۔ خلفاء سلسلہ عامریہ، علماء اہل سنت و جماعت، معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے ذکر اقدس کا ہمیں دیوانہ بنایا کہ جہاں کہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے ذکر پاک کی شمع روشن ہوتی ہے، ہم پروانہ وار اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، میلاد کے عنوان سے جمع ہو جاتے ہیں، میلاد کے عنوان پر جمع ہو جاتے ہیں، معراج نبی کے عنوان پر جمع ہو جاتے ہیں، جہاں تذکرہ رسول ہاشمی علیہ السلام کا چھڑا وہاں ہم دیوانے پہنچ گئے۔ ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، رسول دو جہاں کے نام کے عاشق ہیں، رسول دو جہاں کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، ہم تو ان کے نام کے عاشق ہیں، ان کا نام کوئی کہے، بار بار کہے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ گھنٹہ بھر میں صرف حضور کا نام نامی اس میں گرامی ہی لیتا رہوں، آپ سننے کے لیے تیار ہیں کہ نام محمد اتنا میٹھا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا دل ربا ہے، اتنا ایسا دلبر ہے، ایسا محترم ہے کہ صرف نام ہی کوئی لیتا رہے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے جس کا وہ خود شیدا ہے اس کا دیوانہ بنا دیا۔ یہ بھی اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ وقار، یہ بھی اللہ کا ایک خاص کرم ہے کہ وقار، جس کا خود شیدا ہے اس کا ہمیں دیوانہ کیا، جس کا خود شیدا ہے اس کا ہمیں دیوانہ کیا۔ ایک طرف بندے ہیں، ایک طرف خالق ہے، کائنات کی ذات ہے، کہاں خدا کہاں بندے، چہ نسبت خاک را بعالم پاک، کہاں خدا اور کہاں بندے، لیکن بندوں کو حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ شامل فرمایا کہ جس کا وہ خود شیدا ہے اس کا ہمیں بھی دیوانہ کیا، ہمیں بھی گرویدہ بنایا، ہمیں بھی شیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کی ذات ہے، بندے بندے ہیں، خدا خدا ہے، لیکن محبوب مشترک ہے، محبوب مشترک ہے کہ جو خدا کا محبوب ہو بندوں کا بھی محبوب ہے۔ تو بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا حق تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ احسان خاص اور یہ فضل عمیم نہیں تو کیا ہے۔ تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی معراج سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہو گئے
اور معراج کو سب سے پہلے جس نے بیان کیا وہ خدائے کائنات نے بیان کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لی نوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی خصوصی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، وہ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو بندگان خدا، حق تبارک و تعالی حضور کا ذکر کر رہا ہے، حضور کی توصیف و تعریف کر رہا ہے، لیکن ذکر اپنا کر رہا ہے۔ تعریف محمد کرنا چاہتا ہے، حضور کی تعریف کرنا چاہتا ہے، حضور کی مدح کرنا چاہتا ہے، اور اپنی مدح کر رہا ہے۔ معراج کا ذکر کرتے ہوئے آغاز کرتا ہے ذکر معراج کا سبحان الذی کے لفظ سے کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ کا لفظ اللہ کی زبان پر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں معراج کا ذکر آیا مصطفیٰ کی بلندیوں کا ذکر آیا، تو خدا نے کہا کہ بلند کرنے والے کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ کتنا بلند ہے، بلند کرنے والے کو دیکھو۔ حضور کی تعریف بیان کرتے ہوئے اپنی تعریف بیان کرنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو جہاں مصطفیٰ کی تعریف ہوگی وہاں خدا کی تعریف ہوگی، جہاں مدحت حضور کی ہوگی وہاں خدا کی مدحت ہوگی۔ تو بندگان خدا، میرے نبی کا ذکر خدا کے ذکر کے بغیر ہو نہیں سکتا، میرے نبی کی تعریف و توصیف خدا کی تعریف و توصیف کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ نبی کی تعریف ہوگی تو خدا کی تعریف ہوگی، خدا کی تعریف و توصیف ہوگی تو نبی کی تعریف ہوگی۔ بندگان خدا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پاکی بیان کر رہا ہے، اپنی تعریف کر رہا ہے کہ نبی کی تعریف جب ہوتی ہے اسی وقت خدا کی تعریف ہوتی ہے۔ جب نبی کی تعریف نہیں ہوتی خدا کی تعریف نہیں ہوتی۔ خدا کی تعریف کی بنیاد نبی کی تعریف ہے، خدا کی تعریف کی شرط نبی کی تعریف ہے۔ جہاں نبی کی تعریف ہوگی وہیں خدا کی تعریف ہوگی، جہاں میرے مصطفیٰ کی تعریف ہوگی وہیں خالق مصطفیٰ کی تعریف ہوگی، جہاں مصطفیٰ کی تعریف نہیں ہوگی وہاں خالق مصطفیٰ کی تعریف نہیں ہوگی۔ تو تم جس سے نبی کی تعریف کہہ رہے ہو، تم جسے مصطفیٰ کی توصیف کہہ رہے ہو، وہ خدا کی تعریف ہے۔ حضور کی تعریف کے بغیر خدا کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی، حضور کی توصیف کے بغیر خدا کی توصیف ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا کیا ہے یہ ہمارے عقول و فہوم، عقول و افہام سے بہت دور کی بات ہے۔ خدا کون ہے؟ ہم کیا جانیں خدا کون ہے؟ خدا کی ماہیت کیا ہے؟ خدا کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کی کنہ کیا ہے؟ خدا کہتے کسے ہیں؟ خدا کون ہے؟ خدا کیا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتے۔ نہ خدا کی ذات کو کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ خدا کی ذات کا کوئی عرفان حاصل کر سکتا ہے، نہ خدا کی ذات کی کوئی معرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ خدا کی ذات کو کوئی پہچان سکتا ہے، نہ خدا کی ذات کو کوئی جان سکتا ہے، نہ خدا کی ذات کی حقیقت کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ خدا کی ذات خالق ہے، خالق کی حقیقت خالق کی حقیقت ہے، اور مخلوق کی حقیقت مخلوق کی حقیقت ہے۔ مخلوق کی حقیقت میں خالق کی حقیقت کیسے سمجھ آئے؟ مخلوق کی عقل مخلوق ہے، اور مخلوق خالق کو کس طرح سمجھ لے گا؟ سمجھ ہی نہیں سکتی مخلوق خالق کو۔ خدا کی ذات کی حقیقت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، خدا کی ذات کی ماہیت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، خدا کی ذات کی کن ہے حقیقت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لہذا بندگان خدا،
سمجھنا ہے تو مخلوق کو سمجھنا ہے. اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. مخلوق کو جس نے پہچانا اس نے خالق کو پہچانا. من عرف ربہ فقد عرف ربہ نہیں کہا، جس نے اپنے رب کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا نہیں کہا. من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، جس نے اپنی ذات کو پہچانا، جس نے اپنی جان کو پہچانا، جس نے اپنی حقیقت کو پہچانا، جس نے اپنی ماہیت کو پہچانا، جس نے اپنی کنہ کو پہچانا. سبحان اللہ. فقد عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ مخلوق خالق کو سمجھ نہیں سکتی. عقل میں جو آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا لا منتہا کیوں کر ہوا. تو بندگان خدا، تمہاری عقل محدود، تمہاری عقل متناہی، تمہاری عقل مخلوق، تمہاری ہر عقل حادث قدیم کو کیسے پہچانے، حادث قدیم کو کیسے جان لے، محدود لامحدود کو کیسے پہچان لے، محدود لامحدود کو کیسے جان لے. تمہاری عقل مخلوق خالق کی حقیقت کو کیسے پہچان لے، مخلوق خالق کو کیسے سمجھ لے کہ کیا ہے خالق. جو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ بندہ ہے، جو پہچان لیا جاتا ہے وہ بندہ ہے. جس کی حقیقت جان لی جاتی ہے، جس کی کنہ پہچان لی جاتی ہے، جان لی جاتی ہے، جس کی ماہیت کا ادراک ہو جاتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، خالق نہیں ہوتی. تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی جان نہیں سکتا، کوئی پہچان نہیں سکتا، کوئی پہچان نہیں سکتا. آپ اسے پہچانیں گے تو مخلوق کی پہچان کی بیساکھیوں سے چل کر، مخلوق کی پہچان و مخلوق کے عرفان کی بیساکھیوں کے سہارے چل کر اسی لیے فرمایا مولا علی کرم اللہ وجہہ نے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا. تو بندگان خدا، مخلوق کو پہچاننا خالق کو پہچاننا ہے. بالراست خالق کو تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. ڈائریکٹ خالق کا پہچاننا محال ہے، عقلاً بھی محال ہے، شرعاً بھی محال ہے. عقلاً بھی محال ہے، نقلاً بھی محال ہے کہ خالق کو مخلوق کیسے جانے، لامحدود اور لامتناہی کو محدود اور متناہی کیسے جانیے. جاننا تو ادراک کا دوسرا نام ہے، جاننا تو احاطے کا دوسرا نام ہے. میں نے جان لیا کہ بنگلور کہاں ہے، بنگلور کہاں ہے کہ سوال کا جواب میں نے جان لیا، تو میں نے اس جواب کا احاطہ کر لیا. میری عقل نے، میری فہم نے، میرے ادراک نے. میرے خیال سے آپ حضرات آپ کے رنگ میں آ جاؤں گا. بنگلور کہاں ہے کہ سوال کا جواب میں نے جان لیا، تو اس سوال کا جواب میرے عقل کے دائرے میں محصور ہو گیا، میرے عقل کے احاطے میں آ گیا. میری عقل بڑی، سوال کا جواب چھوٹا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بنگلور کہاں ہے، کہاں ہے، یہ ایک سوال، اس کا جواب مجھے معلوم ہو گیا تو اس کا علم مجھے آ گیا. اس بات کا علم مجھے آ گیا کہ بنگلور کہاں ہے، تو یہ علم چھوٹا اور میری عقل بڑی، میری عقل محیط، علم محاط. میں جان گیا کہ طوطا کسے کہتے ہیں، تو طوطا کسے کہتے ہیں، اس سوال کا جواب چھوٹا، میری عقل بڑی. اللہ کسے کہتے ہیں اگر میں جان گیا، اللہ کیا ہے اگر میں جان گیا، اللہ کی حقیقت اور ماہیت اور کنہ
اللہ کیا ہے. اگر میں جان گیا تو معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، میری عقل بڑی، میں بڑا، اللہ چھوٹا ہو گیا. اس لیے میں نہیں جان سکتا کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی ماہیت کیا ہے، اللہ کی کنہ کیا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کے بارے میں میری عقل جو بھی سوچے گی، اللہ کہے گا سبحان اللہ عما یصفون. تیری عقل جو بھی کہہ رہی ہے میرے بارے میں، اس سے اللہ اونچا ہے. اللہ اس دائرے میں سمانے والا نہیں، اس احاطے میں آنے والا نہیں، اس گھیرے میں گھرنے والا نہیں. تیری عقل ہے. تیری عقل کچھ بھی کہے، اپنی ترقی پر پہنچ کر کہے، وہ تیری عقل کی ترقی ہے. میری ترقی کہاں ہے؟ میری بلندیاں اس کے احاطے میں کہاں آنے والے ہیں؟ تیری عقل جو کچھ بھی سمجھ رہی ہے میرے بارے میں، تیری عقل جو کچھ بھی سوچ رہی ہے میرے بارے میں، تیری عقل جو کچھ بھی کہہ رہی ہے میرے بارے میں، میں اس سے ماورا ہوں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ خدا کو بالراست اور ڈائریکٹ ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی، ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی. اور اگر ہماری عقل سمجھ لیتی، انسانی عقل خدا کو سمجھ لیتی، خدا کو جان لیتی، یعنی اس کی ماہیت پہچان لیتی، اس کی کیفیت جان لیتی، اس کی حقیقت جان لیتی، اس کی کنہ پہچان لیتی، تو اس کائنات میں اس زمین کے سینے پر، اس دھرتی کے سینے پر کوئی کافر موجود نہ ہوتا، کوئی خدا کی ذات، خدا کی ہستی کا انکاری موجود نہ ہوتا. سب خدا کو مان لیتے. آفتاب کی حقیقت جان لی عقل نے، آفتاب کو مان لیا. ہوا کی ماہیت جان لی عقل نے، عقل کو مان لیا، ہوا کو مان لیا. زمین کو جان لیا، پہچان لیا عقل نے، زمین کو مان لیا. آسمان کو جان لیا، پہچان لیا، آسمان کو مان لیا. تو معلوم یہ ہوا عقل جسے جان لیتی ہے اسے مان لیتی ہے. انسان جسے جان لیتا ہے اسے مان بھی آسانی سے لیتا ہے، لیکن جس کی کنہ نہیں جانتا اس کا انکار کر بیٹھتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر عقل انسانی میں خدا سما جاتا، عقل اگر خدا کو جان لیتی، تو اس کائنات میں صرف حافظ خدیر احمد عطاءالعامری شاہ صاحب ہی مسلمان نہ ہوتے، مولانا واجد شاہ صاحب ہی مسلمان نہ ہوتے، میں ہی مسلمان نہ ہوتا، علماء کرام، علماء اہل سنت و جماعت جو موجود ہیں اس محفل کی زینت ہیں، وہی مسلمان نہیں ہوتے، کافر کا وجود اس دنیا میں نہ ہوتا. سب مان لیتے کہ اللہ رب العزت موجود ہے. کوئی مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ڈائریکٹ جس نے خدا کو جاننا چاہا، مشکات نبوت سے اکتساب نور نہیں کیا اور ڈائریکٹ خدا کو پہچاننے کی کوشش کی، نبی کی طرف دیکھا نہیں. نبی کی طرف دیکھا نہیں، نبی کی طرف بڑھا نہیں، حضور سے راہ و رسم پیدا نہیں کی، سرکار کا دیوانہ نہیں ہوا، رسول کی چشم کرم اس کی طرف نہیں ہوئی. خدا کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کی، ابو لہب بن گیا، ابو جہل بن گیا، عتبہ بن گیا، شیبہ بن گیا، فرعون بن گیا، حامان بن گیا، نمرود بن گیا، شداد بن گیا. ڈائریکٹ خدا کو سمجھنے کی کوشش کی. عقل کہاں، خدا کہاں؟ عقل کہاں، خدا کہاں؟ عقل تو نبی کو نہیں سمجھ سکتی، اور نبی کی زندگی کا ایک لمحہ نہیں سمجھ سکتی. عقل معراج کو عقل نہیں سمجھ سکتی، تو خدا کو کیسے سمجھ لے گی؟ تو بندگان خدا، عقل کہاں، خدا کہاں؟ تو اب جس نے بھی خدا کو پہچانا
اس نے خدا کی مخلوق کو پہچانا. مخلوق کو پہچاننے کے وسیلے سے خدا کو پہچاننا اسے نصیب ہوا. اب مخلوق کی پہچان خدا کی پہچان ثابت ہوئی. مخلوق کی پہچان خدا کی پہچان. اور خدا کی پہچان بھی کیسی پہچان؟ ذرا بات گاڑی ہو گئی، سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں بھی آپ تک آؤں گا، آپ بھی مجھ تک آئیں. آپ کچھ میری طرف بڑھیں، میں آپ کی طرف آؤں. تو عرض کر رہا تھا مخلوق کو پہچاننا خالق کو پہچاننا ہے، لیکن کیسا پہچاننا؟ خالق کی گناہ نہیں پہچان سکتی مخلوق. پہچان کر بھی مخلوق خالق کی حقیقت نہیں پہچان سکتی. بس اتنا پہچانتی ہے کہ اس مخلوق کا ایک خالق ہے، اسی نے اس مخلوق کو مخلوق کیا ہے، تخلیق فرمایا ہے. وہ نہ ہوتا تو یہ مخلوق نہ ہوتی. مخلوق کی حقیقت اب بھی مخلوق نہیں جان سکی. خالق کی حقیقت مخلوق اب بھی نہیں جان سکی، اس کی ماہیت اس کی گناہ نہیں پہچان سکی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی کو وہی پہچانتا ہے جس نے مخلوق کو پہچانا. مخلوق کو پہچاننا خالق کو پہچاننا ہوا، مخلوق کو جاننا خالق کو جاننا ثابت ہوا. اسی طرح مخلوق کی تعریف خالق کی تعریف ہوئی، مخلوق کی تعریف خالق کی تعریف ہوئی. لیکن مخلوق کی تعریف بھی ڈائریکٹ خالق کی تعریف نہیں ہوئی. مخلوق کی تعریف ڈائریکٹ خالق کی تعریف نہیں ہوئی. آپ زمین کی تعریف کر رہے ہیں، آپ زمین کی تعریف کر رہے ہیں، یہ تعریف زمین کی خدا کی تعریف نہیں ہوئی. آپ آسمان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ تعریف آسمان کی خدا کی تعریف نہیں ہوئی. آپ چاند کی تعریف کر رہے ہیں، یہ تعریف چاند کی خدا کی تعریف نہیں ہوئی. آپ سورج کی شعاؤں کی تعریف کر رہے ہیں، یہ تعریف خدا کی تعریف نہیں ہوئی. آپ نباتات کی تعریف کر رہے ہیں، یہ تعریف آپ کی خدا کی تعریف نہیں ہوئی. خدا کی تعریف ہونے سے پہلے ایک مرحلہ ہے، وہ مرحلہ وسیلے کا ہے، زینے کا ہے. مخلوق کی ہر مخلوق کی تعریف ایک مخلوق کی تعریف بنتی ہے. ہر مخلوق کی تعریف ایک مخلوق کی تعریف بنتی ہے. وہ ایک مخلوق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات گرامی. زمین کی تعریف اس کی تعریف ہوئی کہ جس کے نور سے زمین بنی. آسمان کی تعریف اس نور کی تعریف ہوئی جس سے آسمان بنا. چاند کی تعریف اس نور کی تعریف ہوئی جس نور سے چاند بنا. تو ساری کائنات کی تعریف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی تعریف. اب حضور کی تعریف الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور سے ساری کائنات کی تخلیق فرما کر ساری کائنات کو مجبور کر دیا محمد مصطفیٰ کی تعریف کرنے پر. کہ کوئی کرنا چاہے بھی تو حضور کی تعریف کرے، جو نہ کرنا چاہے وہ بھی حضوری کی تعریف کرے. تم زمین کی تعریف کرو وہ مصطفیٰ ہی کی تعریف کے خانے میں جاتی ہے. تم آسمان کی تعریف کرو وہ تعریف مصطفیٰ کے تعریف کے خانے میں جاتی ہے. تم ماں کی تعریف کرو وہ مصطفیٰ کی تعریف کے خانے میں جاتی ہے. تو میرے نبی جب سے ہیں تب سے تعریف کیے جا رہے ہیں. محمد اسی کو کہتے ہیں جس کی تعریف مسلسل جاری رہے. اور اس کی تعریف کے لیے حضور کی تعریف مسلسل جاری رہے.
ہر صدی میں جاری رہے، ہر دور میں جاری رہے، ہر مکان میں جاری رہے، ہر زمانے میں جاری رہے، ہر طبقے میں جاری رہے، ہر قوم میں جاری رہے، ہر نسل میں جاری رہے، ہر تہذیب میں جاری رہے، ہر عہد میں جاری رہے، ملائکہ میں جاری رہے، جنات میں جاری رہے، فرشتوں میں جاری رہے، اولو العزم میں جاری رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قابل تعریف بنایا، اور ہر چیز قابل تعریف کیوں بنی؟ اسی لیے بنی کہ وہ مصطفیٰ کے نور سے بنی۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ نبی کی تعریف خدا کی تعریف ہے، نبی کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے، ہر شے کو پہچاننا نبی کو پہچاننا، اور نبی کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے۔ ہر شے کی تعریف نبی کی تعریف ہے، اور نبی کی تعریف خدا کی تعریف ہے۔ بندگان خدا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بندگان خدا یہ سبحان الذی، اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے۔ ادھر توجہ مبذول کر رہا ہوں آپ کی، ابھی میں اپنے تقریر پر آیا ہی نہیں، اصل موضوعات پر آیا ہی نہیں، میں تمہید باندھ رہا ہوں۔ ادھر مخلوق کی تعریف ہوئی، وہ نور مصطفیٰ کی تعریف کے خانے میں چلی گئی۔ میں مولانا کی تعریف کر رہا ہوں، مولانا موجود ہوئے کس کے نور سے؟ میرے نبی ہی کے نور سے، تو وہ نبی کی تعریف ہو گئی۔ مولانا مفتی صاحب کی میں تعریف کر رہا ہوں، مفتی صاحب مفتی محمد علی صاحب کی تعریف، میرے نبی کی تعریف ہو گئی۔ تو ہم اسی وقت تک زندہ رہتے ہیں جب تک نبی کی تعریف کا ذریعہ بنے رہتے ہیں، ہم اسی وقت تک موجود رہتے ہیں جب تک نبی کی تعریف کا ذریعہ بنے رہتے ہیں۔ جو چیز بھی موجود ہے میرے نبی کی تعریف کا ایک سبب بنی ہوئی ہے، میرے نبی کی تعریف کا ایک زینہ بنی ہوئی ہے، میرے نبی کی تعریف کا ایک وسیلہ بنی ہوئی ہے، میرے نبی کی تعریف کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ حضور تھے، حضور تھے، حضور خدا کی تعریف کر رہے تھے، حضور خدا کی تعریف کر رہے تھے۔ میں نے مخلوق کی تعریف بھی مصطفیٰ کی تعریف، خالق کی تعریف بھی مصطفیٰ کی تعریف۔ آپ نہیں سمجھے، نیند آ رہی ہے، اداسیاں، میٹھی میٹھی اداسیاں۔ عبد الحمید ادم کہتے ہیں میٹھی میٹھی اداسیوں سے بھری، میٹھی میٹھی اداسیوں سے بھری زندگی کس فقیر کی لے ہے۔ زندگی تو آج کی اداسیاں اداسیوں کو دور کرنے کا واحد سبب مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اداس اداس ہو ماحول، ہر نفس ہو گھٹن، اداس اداس ہو ماحول، ہر نفس ہو گھٹن، تو بوئے جسم حبیب خدا کی بات کرو۔ اداس اداس ہو ماحول، ہر نفس ہو گھٹن، تو بوئے جسم حبیب خدا کی بات کرو۔ نکیرو بعد میں یہ دوسرا سوال رہے، خدا پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ عرض کر رہا تھا دوستو کہ ادھر خالق کی مخلوق کی کا ذکر ہو رہا ہے، وہ حضور کا ذکر بن رہا ہے، مخلوق کا ذکر ہو رہا ہے، زمین کا ذکر ہو رہا ہے، تو ذکر اسی کا تو ہے نا جس کے نور سے زمین بنی۔ آسمان کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر اسی کا تو ہے نا جس کے نور سے آسمان کی تخلیق ہوئی۔ تو خالق کا مخلوق کا ذکر ہو، مخلوق کی توصیف ہو، تعریف ہو،
نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کا ذکر بن رہا ہے، نبی کی توصیف و تعریف بن رہی ہے، اور پھر خالق کا ذکر ہو، خالق کی تعریف ہو، وہ بھی میرے نبی کی تعریف و توصیف میں تبدیل ہو رہی ہے. کیسے؟ ادھر اپنی صاحب، ادھر اپنی، یہ کیسا؟ ابھی مولانا میرے ممدوح قبلہ حافظ عطاء اللہ امیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے میرے والد گرامی کی تعریف کی. میں خوش ہو رہا تھا کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے میں اسی کا بیٹا ہوں. میری تعریف نہیں ہوئی، تعریف میرے والد کی ہو رہی ہے، خوش میں ہو رہا ہوں. کیوں؟ کہ وہ تعریف میری ہی تو ہے. باپ کی تعریف بیٹے کی تعریف ہے، نہیں ماننے والا پکا بے وقوف. جی تم اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کرتے رہو. اللہ کہتا ہے یوسف مصطفیٰ کی تعریف. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علیہ الرحمت والرضوان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا خدا کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر. اب یہ ذکر بلند نہیں تو کیا ہے؟ تو تم اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو، تمجید کرو، تحلیل کرو، بسملہ کرو. کیا کرو؟ بسملہ کرو، حمدلہ کرو، بسملہ کرو، حمدلہ کرو، تحلیل کرو، تقدیس کرو، تمجید کرو، تسبیح کرو. تسبیح ہو، تمجید ہو، تقدیس ہو، حمدلہ ہو، بسملہ ہو، تحلیل ہو، تکبیر سب جا رہی ہے مصطفیٰ کے مصطفیٰ کے ذکر کے عنوان میں جمع ہو رہی. تو بندگان خدا میرے والد کی تعریف، میری تعریف، پیر کی تعریف ہو رہی ہے.